ہم کچھ لائرز کا گروپ ہے, کچھ امریکن لائرز ہیں جو اسی ایشو کے اوپر کام کر رہے ہیں, ڈرون حملوں کی لیگلٹی کے اوپر. تو ہم تقریباً پچھلے 1-1.5 سال سے ڈرون اٹیکس کی لیگلٹی کے اوپر کام کر رہے تھے. تو اس میں ہمیں ایک وکٹم کی بھی تلاش تھی کہ کوئی ایسا شخص کیوں سامنے نہیں آتا کہ جو اگر لوگ مارے جا رہے ہیں تو پریسیجن, تو ہمیں یہ معلوم تھا کہ اس میں پریسیجن نہیں ہے اٹیکس میں. تو پھر چونکہ میں اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں تو اسی توسط سے میرا کریم خان سے رابطہ پیدا ہوا کہ یہ ایک وہاں کے پڑھے لکھے شخص ہیں جو کہ کچھ قانونی طور پہ کرنا چاہتے تھے اپنے دکھ کے ازالے کے لیے. تو اس طرح سے ہمارا رابطہ پچھلے ماہ ہوا. اور آپ نے ان کا کیس جو ہے اس کے نتیجے میں آپ جو نوٹس سرو کیا ہوا ہے وہ یو ایس ایمبیسی کو کیا؟ جی, وہ ہم نے تھرو یو ایس ایمبیسی کیا, لیکن نوٹس ہم نے 3 اشخاص کو کیا ہے. ایک تو سیکرٹری ڈیفینس ہیں وہاں کے رابرٹ گیٹس, اس کے بعد ڈائریکٹر CIA ہیں لیون پیناٹا, ان کو کیا ہے, اور تیسرا اسٹیشن چیف ہے جوناتھن بینک CIA کے اسلام آباد میں. جوناتھن بینک تو ادھر ہی بیسڈ ہے اسلام آباد؟ جی, اسلام آباد بیسڈ ہیں. یہ ڈپلومیٹ نہیں ہے, بلکہ اس میں اخباروں میں رپورٹنگ یہ بھی یہاں تک آ گئی ہیں کہ وہ ڈپلومیٹ ویزے پہ بھی نہیں ہے. وہ اگر ان کو ڈپلومیٹک کمیونٹی بھی دستیاب نہیں ہے تو پھر کیا عدالتی نظام ہمارا ان پہ لاگو ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. دیکھیے, اگر تو ڈپلومیٹک کمیونٹی بھی حاصل ہے تو قتل کے مقدمے میں کسی کو کوئی امیونٹی حاصل نہیں. کیا یہ پٹیشن جو ہے کسی عدالت میں آپ فائل کر چکے؟ جی, یہ پٹیشن ہمیں ان کو 14 دن کا وقت دیا ہے کہ اس میں اگر ہمیں کمپنسیشن پے نہیں کرتے تو پھر ہم سول عدالت اسلام آباد میں یہ $500 ملین کی جانے کا نوٹس آپ نے دیا ہوا ہے. اگر وہ نہیں دیتے تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کریں. ابھی بلکہ یہ معاملہ تھوڑا سا اور اس میں سنگینی اس طرح سے پیدا ہو گئی ہے کہ پہلے ہم صرف ایک کلیمنٹ کے ساتھ یعنی کہ کریم خان کے ساتھ جا رہے تھے. اب اس ایک ہفتے کی وجہ سے ہمارے پاس 14 اور مدعی آ گئے ہیں جو کہ درجنوں لوگوں کی ہلاکت کے لیے, شہادت کے لیے اپنا معاوضہ طلب کریں گے. تو اب تو یہ کلاس ایکشن بنے گا, جس کو امریکن زبان میں کلاس ایکشن اور پاکستان میں اس کو ریپرزینٹیٹو ایکشن کہا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا معاملہ. پاکستان میں ایسا قانون ہے جس کے تحت یہ ڈرون حملوں کی اجازت دی گئی؟ ہرگز نہیں. اگر کوئی ایسا قانون ہے تو وہ قانون نہیں ہے, وہ غیر قانونی ہے, انلیگل ہے, اجازت دے ہی نہیں سکتے آپ. کیونکہ یہ جو کونسل آن فارن ریلیشنز اور اسی طرح امریکن فاؤنڈیشن یا دوسرے جو امریکن تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ رابرٹ گیٹس نے ستمبر 2008 میں کوئی ایسی انڈیکیشن دی تھی کہ حکومت پاکستان کو مطلع کر دیا ہم نے, اور وہ ایگریمنٹ شاید پہلے سے کوئی ایسا کرتا تھا مشرف دور میں, وہ انگریزی کنٹینیوشن کے لیے انہوں نے اوکے کر دیا. یہ نائوٹی ہے امریکن گورنمنٹ کی. اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس ہارورڈ جیسے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ لوگ پڑھ کے کچھ کیا کرتے ہیں, اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی حکومت اپنے شہریوں کو بغیر کسی عدالتی کارروائی کے قتل کرنے کی اجازت دے سکتی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کل کسی عدالت میں اگر ان کے خلاف وار کرائمز کے مقدمے چلائے جائیں تو یہ ڈیفینس ہو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے زمرے میں آئے گا, وار کرائم کے زمرے میں آئے گا. 2004 میں UN کے پرماننٹ ریپورٹر آن ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نے پاکستان کے ڈرون حملوں کو قرار دے دیا. 2000 میں پہلا ہوا. اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی اسٹیٹ کو یہ امپاور نہیں کر سکتے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے لوگوں کو بغیر کسی عدالتی کارروائی کے, بغیر منصفانہ طریقے کے قتل کر دیں, چاہے وہ ٹیررسٹ کیوں نہ ہو. لیکن یہاں پہ میں معاملہ جو لے کے آیا ہوں انوسینٹ وکٹمس کا لے کے آیا ہوں جن کا کسی ٹیررسٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. جیسے یہ بچہ آیا ہے, اس کی دونوں ٹانگیں اور ایک آنکھ ضائع کر دی گئی ہے, 7ویں جماعت کا یہ طالب علم ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اس کا کسی بھی ٹیررسٹ کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اچھا, میں صدا اللہ, آپ مجھے بتائیں گے تھوڑا سا ان سے آپ پوچھیں کیونکہ پشتو شاید آپ سے یہ سمجھ لیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا اور ان کی جو موجودہ حالت ہے ہمیں دکھا بھی دیں کہ ان کے دونوں پاؤں کے ساتھ کیا بیتی. آپ شویتوبسا یہ ان کے وہ ہیں, پور کر چکے ہیں. یہ 7ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہیں, ادھر ہی میرے میں پڑھتے ہیں. ان کے گھر پہ پچھلے سال حملہ ہوا تھا رمضان میں, 16 رمضان تقریباً وہ حملہ ہوا تھا. اس میں ابھی بچے کے پاس دونوں آرٹیفیشل لمبس ہیں جن کے اوپر یہ کھڑا ہے, بالکل ساتھ اس کے پاس سہارا ہاتھوں پہ لگایا ہوا ہے, نیچے آرٹیفیشل لمبس ہیں دونوں. اب اس کے پاؤں نہیں ہے, صرف پاؤں نہیں بلکہ ان کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو چکی ہے. وہ رائٹ سائڈ والی آنکھ جو ہے نا وہ آرٹیفیشل ہے. یہ اسے آپ بولیں گے خود سے ہمیں بتا دیں. سر کہاں تھے آپ جب یہ حادثہ ہے؟ مشہور تھے صاحب سے کٹ ہوئے راستے میں ختم ہوا. مغرب کے ٹائم حملہ ہوا, یا یہ 2 پیر کٹ گئے اور کان بھی. اور ان کے ساتھ ان کے وہ چچا تھے اور یا چند لوگ تھے؟ چچا تھے وہ جو بالکل ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں. 6 سال سے یہ اسی ویل چیئر پہ بیٹھے تھے. ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, بالکل آدھا دڑ اس کا مفلوج تھا. 6 سال تک وہ اسی ویل چیئر پہ بیٹھے رہے. اور یہ جب حملہ ہوا تو اس حملے میں ان کے ساتھ اور کون تھا؟
بس یہی آپ نے ایک ان کا چچا ہے، ایک چچا ہے، ایک چچا کزن ہے ان کے، ایک ان کا وہ جو دوسرا تھا وہ لگتا تھا بھانجا لگتا تھا جو اسی گاؤں کا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کے ساتھ اسی افطار پارٹی میں وہ شریک ہو گئے تھے. ادھر یہ رمضان میں حملہ ہوا ہے، افطار کے دوران ہوا ہے، افطار کے دوران ہوا ہے. کوئی نہ وہاں پہ دہشت گرد ان کی کوئی نہ کیمپ ہے نہ کوئی دہشت گرد تھا. یہ بھی میر علی کے علاقے میں ہمارے گاؤں آپ کے گاؤں کے گریا ہیں، تو ادھر اسی کے حجرے پہ ہو گیا. تو یہ دوسرا جو تھا ان کا جو چچا ہے وہ ڈرائیور تھا، اس نے ایکسیڈنٹ کیا تھا، بالکل آدھا دڑ کا وہ ہو گیا تھا، چھل ہو گیا تھا، بالکل مفلوج تھا اسی حالت میں. اسی حالت. خیر آپ کے بھائی کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے 28 نومبر کو، ابھی سے صرف چند روز 3-4 روز پہلے، 5 روز پہلے یا ہفتہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا. وہ کہاں پر تھے جب یہ حادثہ پیش آیا؟ یہ دوپہر کا ٹائم تھا، وہ کالج کیا تھا، جب کالج سے واپس آ گیا تھا. یہ جو کارڈ دکھا رہے ہیں یہ کارڈ ان کے بھائی کے کالج کا ہے. ہاں یہ کالج ڈگری کالج جو ڈگری کالج ہے یہ. ہاں یہ ڈگری کالج میر علی میں پڑھتے ہیں. میر علی ڈگری کالج میر علی میں فرسٹ ایئر کا یہ طالب علم ہے، اور یہ ان کے کالج کے جو کارڈ کی حالت ہے وہ تو ظاہر ہے. اور اس گاڑی میں یہ سوار تھے 3 لوگ. ہاں یہ 3 لوگ گاڑی میں سوار تھے. ایک آپ کا بھائی تھا ثناء اللہ ہمارا بھائی تھا. اور ساتھ کون تھا؟ اور پتہ نہیں، وہ کالج کا تھا. وہ کالج کے ساتھی تھے اس کے؟ ہاں اس کالج کے ساتھی تھے. ہاں اصل میں یہ کارڈ جو ہے نا صرف اس کو وہ لگا ہے، باقی بندے بالکل جل گئے، ان کی شناخت بھی ممکن نہیں تھی. جل گئے، گاڑی بھی جل گئی اور بندے بھی جل گئے. یہ تو شکر ہے وہ کارڈ جو ہے نا اسی حالت میں ان کو ملا ہے. لیکن یہ جو اس گاڑی کا نشانہ بنایا گیا، کیا اس گاڑی میں کوئی ایسی چیز تھی، کوئی اسلحہ، گولہ بارود، کوئی بندوقیں یا کوئی اس میں سوار شخص جس کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہو؟ کچھ بھی نہیں تھا. وہ کالج سے آ رہا تھا، کچھ بھی نہیں تھا گاڑی میں. کس ٹائم پہ ہوا یہ دوپہر کا ٹائم تھا. وہ کالج سے واپس آ رہا تھا گھر کو. اور کس علاقے میں؟ پیر قلعے میں ہو گیا. پیر قلعے کے علاقے میں؟ ہاں یہ پیر قلعے میں دوپہر کا ٹائم ہو گیا. اور جو باقی 2 لوگ تھے وہ بھی اسی علاقے کے؟ ہاں وہ بھی اسی علاقے میں تھے. وہ آپ نے معلوم کیا ہے کہ وہ کالج کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ؟ ہاں وہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھے. چیک کیا آپ نے؟ وہ جل گیا، پتہ تھا ہمارے کو، خود ایسا معلوم تھا آپ نے؟ مرزا صاحب ان کے ویئر باؤٹس، یہ جو لوگ ہیں ان کے وہ پتہ کیا آپ کہ کون؟ دیکھیے میرے تو لیگل پرپزز کے لیے ان سب کے پاس پاکستان کے آئیڈینٹی کارڈز ہیں جو کہ نادرا میں ایشو کیے ہوئے ہیں، کمپیوٹرائزڈ ہیں. تو صحیح ثابت ہوتا ہے یہ سارے پاکستانی شہری ہیں. جن جن ڈیٹس کا یہ واقعات بتا رہے ہیں ان ڈیٹس پہ ڈرون اٹیکس بھی ہوئے ہیں. اب ان ڈرون اٹیکس کے اوپر جو میڈیا میں رپورٹ آ رہی ہے وہ اس میں کلیم ہو رہا ہے کچھ اور لوگ مرے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ اس واقعے کے اصل وکٹم ہیں کہ یہ بتاتے ہیں جی یہ لوگ اس میں مرے ہیں. اب قانونی طور پہ تو جس نے مارا ہے اس کو پروو کرنا پڑے گا کہ جی کہ میں نے ان کو نہیں مارا، یا میں نے جس کو نشانہ بنایا تھا وہ کوئی اور شخص تھا. تو اگر تو یہ ان کا کولیٹرل ڈیمیج ہے تو تب وہ اس کا ہرجانہ بھریں، اپنی آ کے قبول کریں کہ ان کی یہ غلطی تھی. کیونکہ یہ لوگ ان کی ہلاکت تو ہوئی ہے. وہاں پہ گاؤں کے لوگ آئے ہیں جو کہ ساتھ گواہی دینے کو تیار ہیں کہ ہم نے ان کا جنازہ پڑھا. یہ وہ بچے تھے جو اسکول سے آ رہے تھے، اور یہ تقریباً کچھ گاؤں ہیں جن کے اوپر زیادہ اٹیکس کیے جاتے ہیں. تو یہ جو بچی جس کی ہم تصویر دکھا رہے ہیں یہ جویریہ اور اس کی ماں، یہ اس کو کیسے نشانہ بنایا گیا؟ یہ جو اس گھر میں تو بڑا بچہ ہی نہیں ہے. ان کی طرف سے ایک بچہ آیا ہے جو ان کا جس کے یہ بھائی کی بیگم تھی اور اس کی بیٹی تھی. جویریہ ہے جو 10 ماہ کی ہے، اور اس کی جو تصویر ہمیں مل سکی ہے وہ صرف اس کے جنازے کی ہے، جو کہ بڑا افسوسناک. اگر آپ وہ تصویر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا. دوسرا اس کی والدہ اس کے ساتھ تھی. یہ اپنے گھر کے اندر تھے، حجرے کے اندر بھی نہیں تھے، اور یہ اٹیک گھر کے اندر ہوا ہے رات کے وقت میں. اور اس میں اب کوئی بڑا شامل نہیں ہے جو ان کے کیس کی نمائندگی کر سکے؟ اس میں ایک بچہ ہے صدام نام کا، صدام حسین اس کا نام ہے. اور یہ انہی کے گھر کا یہ منظر ہے، یہ جو نظر یہ گھر ہے کریم خان کے گھر کا. یہ کریم صاحب کے گھر کا ہے. کریم خان. یہ ڈرون حملے کے بعد کیا تباہی ہوتی ہے وہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی شخص کا وہاں زندہ بچنا ویسے ہی محال ہے. اچھا وہ فیملی کا آپ بتا رہے تھے، وہ بچی کا کیس جو ہے اس کو کیسے ٹارگیٹ بنایا؟ کیونکہ اگر کوئی ایسی وہاں کیفیت نہیں تھی، گھر تھا جہاں خواتین تھیں. دیکھیے ہم جس چیز کو ان سے سوال کر رہے ہیں اپنے پٹیشن میں بھی، وہ صرف یہ ہے کہ آپ کی جاسوسی کا کیا نظام ہے جس کو بیس بنا کے آپ یہ اٹیک کرتے ہیں.
کیونکہ اس کے لیے ہیومن انٹیلیجنس کا آن گراؤنڈ ہونا ضروری ہے. اگر آپ ڈرون کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ کریں گے تو اس کو آپریٹ تو آپ کر سکتے ہیں 10,000 فٹ کی بلندی سے, لیکن اس کو کہاں ٹارگٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی ہیومن انٹیلیجنس ہونی چاہیے. اب وہ ہیومن انٹیلیجنس کتنی ریلائبل ہے اس کا جواب بھی امریکنس کو دینا چاہیے کہ کون وہ لوگ ہیں جن کے اوپر وہ ریلائے کر کے اپنا یہ بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی, میں شاید کلیم صاحب آپ بھی اس پہ معاونت کر سکیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی سمز ہیں جو بیسیکلی